إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، آج ہم نور الایضاح کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے. تو آئیے ہم سبق نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں. پہلا جملہ ہم وائٹ بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں. لا یجوز کشف العورات للاستنجاء. ہمارے پڑھنے کا وہی طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم ایک جملہ لکھیں گے، اس کی ہم ترکیب کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ مسئلہ بیان کریں گے. پھر اگلا جملہ لکھیں گے، اس کی ترکیب کریں گے، جو اس میں مسئلہ بیان ہوگا وہ ہم پڑھیں گے. تو لا یجوز کشف العورت للاستنجاء بالکل ترکیب آسان ہے. لا یجوز مضارع کا صیغہ ہے، دو میں سے ہے، کلام کے شروع میں ہے، اکثر فاعل باہر ہوتا ہے، لہذا لا یجوز فعل ہے. اس کا فاعل بنے گا کشف العورات، یہ اس کا فاعل ہے، لیکن یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، پکا قید ہے. پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ. للاستنجاء یہ جار مجرور کشف کے متعلق ہے. کشف مصدر ہے، عورت اس کا مضاف الیہ تھا، اور مصدر یہ متعدی کا ہے. متعدی فعل کا جو مصدر ہوتا ہے اکثر وہ مفعول بہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. للاستنجاء اس کے متعلق ہے، مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے لا یجوز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ استنجا کے لیے شرمگاہ کو کسی بندے کے سامنے کھولنا جائز نہیں. اگر جو بندہ پیشاب کرنے والا ہے اسے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو اب یہ اس بندے کے سامنے اپنی شرمگاہ کو ننگا نہیں کرے گا. کسی بندے کے سامنے شرمگاہ کو ننگا کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اب کیا کرے گا؟ وہاں قید طریقہ کار یہ ہوگا کہ کپڑے کے نیچے سے شرمگاہ کو پونجے گا، پتھر کے ساتھ، ڈیلے کے ساتھ، کپڑے کے نیچے سے. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بندے نے تہمت باندھا ہوا ہے، اور پہلے لوگ زیادہ تہمت باندھتے تھے، تو یہ مسئلہ وہ صورت میں بیان ہوا. یہ شلوار کیسے کرے گا؟ کپڑے کے نیچے سے. تو وہ تہمت چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ بندے ایسے اس کو پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے، تو کپڑے کے نیچے سے ہی وہ اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیتے تھے. تو یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا. نور الایضاح کے حاشیے میں لکھا انہوں نے کہ اگر وہ تارا کا ہو، اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے اور اس نے پیشاب کیا، اب اس نے شرمگاہ کو صاف کرنا ہے، لیکن کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ شرمگاہ کو صاف نہیں کرتا تو پھر بھی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ
شرمگاہ کو جو بندہ کھولتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، یعنی کسی کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور حرام کا مرتکب فاسق ہوتا ہے۔ نور الزا کی حاشیے میں لکھا ہے برابر ہے کہ نجاست مخرج سے تجاوز کرے یا نہ کرے، برابر ہے درم پہ زائدہ ہو یا نہ ہو۔ دوبارہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، بندہ ایسی جگہ پہ پیشاب کرتا ہے کہ پیشاب کے بعد جب اس نے استنجا کرنا ہے تو اب اس کو بندہ ایک دیکھ رہا ہے، جب اس نے استنجا کرنا ہے بندہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھے بغیر یہ شرمگاہ دھو ہی نہیں سکتا، اسے صاف ہی نہیں کر سکتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ کپڑے کے نیچے سے شرمگاہ کو صاف کرے، کپڑا نہ ہٹائے، کپڑے کے نیچے سے۔ اور اگر بالفرض یہ چھوڑ دیتا ہے کہ کپڑے کے نیچے سے بھی صاف نہیں ہوتی شرمگاہ، استنجا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ چھوڑ دے، نماز ویسے ہی ہو جائے گی، چاہے وہ نجاست مخرج سے ادھر ادھر تجاوز کر گئی یا نہ کی ہو، اس تجاوز نجاست نے مخرج سے، چاہے درم سے زیادہ ہو یا درم سے کم ہو۔ تو مسئلہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ استنجا کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے، یہ کوئی اس لیے ترجمہ کیا کہ مفعول کی طرف اضافت۔ میں نے مسئلہ بیان کر دیا بارہ، اور یہ مسئلہ نور الزا کے حاشیے میں، جو نور الزا عبد الرزاق بطرالوی صاحب نے لکھی، اس کے حاشیے میں نے سارا پڑھ کے سنایا۔ اب یہاں نہیں لکھا ہوا عند احد، کسی بندے کے سامنے، تو کسی بندے کے سامنے استنجا کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہم نے جملہ آج کے سبق کا پڑھ لیا، دوسرا جملہ میں لکھنے لگا ہوں جی۔ وَإِن تجاوزت نجاسات مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما یزیلہ۔ یہاں تک ایک جملہ ہے جی، جلدی جلدی میں ترکیب کرنے لگا ہوں۔ واؤ نئے جملے کے شروع میں آئی، بارہا بتایا استئنافیہ، ان حرف شرط ہے، کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، پہلے کو شرط کہیں گے، دوسرے کو جزا کہیں گے۔ تجاوزت فعل ہے، ان نجاسات اس کا فاعل ہے، مخرجہ مضاف مضاف الیہ مل کے تجاوزت کا مفعول بہ ہے، تو تجاوزت فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، زادہ فعل المتجاوز اس کا فاعل ہے، علی جار ہے، قدر الدرہمی مضاف مضاف الیہ مل کے زادہ کے متعلق، زادہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے یہ شرط ہوا۔ لا تصح معہ الصلاۃ یہ ساری اس کی جزا ہے، لا تصح فعل ہے، معہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول فی، کیونکہ مع ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے، الصلاۃ یہ اس کا فاعل ہے۔ اذا وجد، اذا کے بارے میں ہم نے قاعدہ کئی مرتبہ شاید بتایا ہے کہ اذا جب ایک جملے کے شروع میں آئے تو اذا ترکیب میں ہم مفعول فی بناتے ہیں اور آگے اس کو مضاف کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہاں اذا کے بعد ایک جملہ ہے، ہم کہیں گے اذا مضاف، وجد فعل، فاعل اس کے اندر، ما موصولہ، یزیل یہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع وہ بندہ ہے، واجدہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع بھی وہ بندہ ہے، یزیل کے اندر بھی جو مرجع اس کا مرجع بھی وہ بندہ ہے، وہ استنجا کرنے والا، ہو ضمیر کا مرجع ما ہے۔
فعل اپنے ہوا فاعل مفعول بھی سے مل کر، کیونکہ ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے واجدہ کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے اذا کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے لا تصیح کا مفعول فی، لا تصیح اپنے فاعل مفعول فی اول مفعول فی ثانی، دونوں مفعول فی اور اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہوا۔ جی اب یہ مسئلہ جو متن میں لکھا ہے وہ پڑھنے لگے جی، یہاں متن میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اور تجاوز کرنے والی درم کی مقدار پہ زائدہ بھی ہو جاتی ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو اب اس نجاست کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت جب یہ بندہ وہ چیز پائے جو نجاست کو زائل کر دے۔ اور یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، میں عربی پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمْ، اگر وہ نجاست درہم پہ زائدہ ہو جائے تو اس کو دھونا فرض ہے۔ اب یہ وہ مسئلہ آ گیا، اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جاتی ہے، مخرج سے مراد شرمگاہ جہاں سے نکلی ہے، نکلنے کا رستہ، وہاں سے تجاوز کرتی ہے ادھر ادھر، اور وہ تجاوز کرنے والی درہم کی مقدار پر زیادہ ہو گئی، تو اب اس نجاست کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت جب بندہ وہ چیز پائے جو نجاست کو زائل کر دے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کسی بندے کے سامنے شرمگاہ کو نہیں کھولنا، شرمگاہ کو نہیں کھولنا۔ ہاں شرمگاہ کو کھول لے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کسی بندے کے سامنے تو پھر چھوڑ دے، جیسے پچھلا مسئلہ تھا۔ تو یہ مسئلہ میں نے زبانی بیان کر دیا جی، ہم ترجمہ کرنے لگے جی۔ اور اگر نجاست اپنے، یہ ہی ضمیر کا مرجع نجاست ہے، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز کرنے والی درہم کی مقدار پر زائدہ ہو جائے، تو جو معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے معطوف کا بھی وہی حکم، معطوف علیہ شرط ہے تو معطوف بھی شرط، تو یہ جزا ہے۔ اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز کرنے والی ایک درہم کی مقدار پر زائد ہو جائے تو یہ جزا ہے۔ تو اس نجاست کے ساتھ وہ جو درہم کی مقدار پہ زائدہ ہو گئی تجاوز، اس نجاست کے ساتھ مرجع نجاست ہو گیا۔ اب کہیں گے جی وہ نجاست تو مونس ہے، تو ہم کہیں گے اس کا مرجع متجاوز بنا لو۔ وہ نجاست جو تجاوز کرنے والی، اس نجاست کے ساتھ جو تجاوز کرنے والی، اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت، کھڑا نہیں ہونا، اس تجاوز کرنے والی نجاست کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت جب وہ بندہ پائے اس چیز کو جو چیز اس نجاست کو زائل کر دے۔ اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز کرنے والی ایک درہم کی مقدار پہ زائدہ ہو جائے تو اس تجاوز کرنے والی نجاست کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت جب وہ بندہ پائے اس چیز کو جو چیز اس تجاوز کرنے والی نجاست کو زائل کر دے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم نے دوسرے جملے میں جو بیان ہوا ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے۔ تیسرا جملہ ہم نور الزا کا وہ لکھنے لگے ہیں جی۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ، وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ کشف العورات
عند احد، عند من یرا، عند من یراہ، اس طرح بہت لمبا ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایک جملہ لکھنا پھر کھڑے ہو کے پڑھانا یہ زیادہ مشکل ہے، بیٹھے ہو تو ذرا جلدی پڑھا جائے گا. وَيَحْتَالُ جی فعل ہے، اس کا فاعل اندر ضمیر ہے، جس کا مرجع وہ بندہ ہے. لام جا رہا ہے، اذا لاتی مصدر مضاف ہے، ہی ضمیر پھر مضاف ہے، لیکن یہ اس کا مفعول بھی ہے. چونکہ متعدی کا مصدر وہ مضاف ہوتا ہے اکثر مفعول بھی کی طرف، لہذا یہ مضاف مفعول بھی کی طرف ہے. اور اذا لاتی ہی، جی آگے جا رہا ہوں جی. من حرف جار ہے، غیر مضاف ہے. کشف العوراتی، یہ بھی وہ پہلے والا آ گیا مصدر، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ معنن مفعول بھی ہے. اندہ مضاف ہے، اس میں ظرف ہے. من موصولہ ہے، یرا فعل ہے. اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع یہ من خود ہے. ہو ضمیر کا مرجع وہ بندہ ہے جی، بندہ وہ جو استنجا کرنے والا. یہ فعل اپنے فاعل اندر اور مفعول بھی سے مل کے من موصولہ کا صلہ، موصولہ صلہ مل کے مندہ کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مفعول ہوا کشف کا مفعول فی، پھر مضاف الیہ ہوا غیر کا، پھر مجرور ہوا من کا، اور یہ متعلق ہو گیا ازالہ کا. مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یحتالو کا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس میں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ وَيَحْتَالُ، اگر کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس نے استنجا کرنا ہے تو یہ ہیلا کرے نجاست کو زائل کرنے کے لیے. جو نجاست مخرج سے نکلی ہے نا اس کو زائل کرنے کے لیے ہیلا کرے، کوئی طریقہ ایسا اپنائے کہ نجاست کو زائل کرے، لیکن شرمگاہ کو کھولے بغیر اس بندے کے ہاں جو اس کو دیکھ رہا ہے. جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے ہاں شرمگاہ کو کھولنا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نجاست تھوڑی ہو جو ادھر ادھر گئی ہے، چاہے وہ زیادہ ہے جو ادھر ادھر پھیل گئی ہے، لیکن شرمگاہ نہیں کھولنی اس بندے کے پاس جو اس کو دیکھ رہا ہے. کوئی ایسا ہیلا کرے، یا تو کپڑے کے نیچے سے کر دے، یا ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ چھوڑ دے، نماز پھر بھی ہو جائے گی. ہم نے حوالے سے کہا کہ اس حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تو ہم ترجمہ کرنے لگے. وہ بندہ استنجا کرنے والا ہیلا کرے نجاست کو زائل کرنے کے لیے، ہیلا کرے نجاست کو زائل کرنے کے لیے، اور وہ زائل کرنا شرمگاہ کو کھولے بغیر اس بندے کے ہاں جو بندہ استنجا کرنے والے کو دیکھ رہا ہے. شرمگاہ کو کھولے بغیر اس بندے کے ہاں جو بندہ استنجا کرنے والے کو دیکھ رہا ہے. نجاست کو زائل کرنے کے لیے وہ بندہ کیا کرے؟ ہیلا کرے. ترجمہ میں نے 2 مرتبہ کر دیا، اگرچہ پہلی مرتبہ اور طرح تھا، دوسری مرتبہ اور طرح. وہ بندہ ہیلا کرے نجاست کو زائل کرنے کے لیے، لیکن وہ زائل کرنا جو ہے شرمگاہ کو کھولے بغیر اس بندے کے ہاں جو بندہ استنجا کرنے والے کو دیکھ رہا ہے. تو تیسرا جملہ بھی آج کے سبق کا ہم نے پڑھ لیا ہے، ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ترکیب بھی پڑھ لی، اور ہم نے اس کو بیان بھی کر دیا. جی چوتھا جملہ ہم لکھنے لگے ہیں اور پھر ہم اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. جی وَيُكْرَهُ الاستنجاء بعزم وطعام لآدمی او بہیمۃ وآجور وخازف وفحم وزجاج وجس وشیء محترم
کا خرقاتی دی باجن و قطنن و بل یدل یمنا الا من عذر. یہاں تک ہم پڑھیں گے ترکیب جی. یکرہ سب سے پہلے قاعدہ یاد رکھے کہ وہ فعل جس کے ترجمے میں اسم مفعول کا صیغہ آتا ہے اسے مجہول پڑھنا بہتر ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہوتے ہیں مکروہ، لہذا اس کو یکرہ پڑھنا بہتر ہے. الاستنجاء جی یہ مصدر ہے، ہم اس کو فاعل بنائیں گے، ہم اس کو فاعل بنائیں گے. بعزم باجار، ازمن معطوف علیہ واو اور فعل تامن موصوف، لام جار آدمی معطوف علیہ اور فعل بہیمت معطوف علیہ معطوف مل کے جار کا مجرور جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے، اور تامن موصوف کی یہ بن جائے گا صفت، کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور موصوف صفت بنتے. واو اور فعل ہے جی، واو آجرن کا بھی عطف ہے جی ازمن پر، خازفن کا بھی عطف ہے جی اس پر. سمجھ آ گئی جی. فاہمین کا بھی اس پہ عطف ہے، زجاج کا بھی اس پہ عطف ہے، جز کا بھی اس پہ عطف ہے، شیئن محترمن موصوف صفت کا بھی اس پہ عطف ہے. آگے جا رہا ہوں جی، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو یہاں تک جو میں نے پڑھا دیا ہے نا جی، یہاں تک ہم جوڑنے لگے ہیں. معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کے با جار کا مجرور جار مجرور مل کے استنجا کے متعلق، اور پھر یہ یکرہ کا بن گیا جی نائب فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. کا خرقتی اس کی میں نے 12 ترکیب بتائی کہ یہ کاف جو ہے نا مثلیہ ہے. جو کاف مثلیہ ہوتا ہے نا اس کی ترکیب ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ترکیب میں مثال و مبتدا موضوع کی بنتا ہے خبر. خرقتی دی باجن، خر کا مضاف دی باج مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ. و قطنن یہ قطن کا عطف خر کا پہ ہے تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے کاف جار کا مجرور ثابت ان کے متعلق ہوگا اور مثالہ مبتدا کی بن جائے گا خبر. آگے جی وبل یدل یمنا الا من عذر، میں اس سے پہلے یکرہ نکال رہا ہوں جی، یکرہ الاستنجا جی میں نے نکال لیا. واو حرف عطف، یکرہ فعل، الاستنجا مصدر، بیل یدل یمنا با جا رہا ہے، یدل یمنا موصوف سے مل کے مجرور ہے با کا، جار مجرور مل کے استنجا کے متعلق ہے، اور پھر یکرہ کا یہ کیا اسے کہتے ہیں نائب فاعل ہے. الا من عذر، الا حرف استثناء ہے، من عذر جار مجرور مل کے مستثنا مفرغ ہو کر، کیا ہو کر، تو اس کو آپ استنجا کے متعلق کر لیں. استنجا اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر یکرہ کا نائب فاعل، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اس سبق میں جو بیان ہوا جی وہ ہم پڑھنے لگے ہیں جی. اس میں بیان ہوا کہ استنجا کس کس چیز کے ساتھ مکروہ ہے. نمبر 1 ہڈی کے ساتھ استنجا مکروہ ہے. نمبر 2 آدمی کا یا جانور کا جو چارہ ہے، آدمی کا جو کھانا ہے اس کے ساتھ بھی استنجا مکروہ ہے. نمبر 3 اینٹ جو ہوتی ہے پکی اینٹ اس کے ساتھ استنجا مکروہ ہے. نمبر 4 ٹھیکری کے ساتھ، گھڑا جو ٹوٹتا ہے نا اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھیکری کہتے ہیں، ٹھیکری کے ساتھ استنجا مکروہ. کوئلے کے ساتھ مکروہ، شیشے کے ساتھ مکروہ، چونے کے ساتھ مکروہ. اسی طرح احترام والی شے کے ساتھ استنجا مکروہ ہے. دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا مکروہ ہے، مگر عذر ہو تو پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا مکروہ نہیں. درمیان میں احترام والی شے اس نے بیان کی، جیسے ریشم کا کپڑا اور روئی، یہ احترام والی شے ہیں، ان کے ساتھ استنجا مکروہ ہے. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں جی. ہڈی کے ساتھ، آدمی یا چپائے کے کھانے کے ساتھ، اور پکی اینٹ کے ساتھ
ٹھیکری کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ، شیشے کے ساتھ، چونے کے ساتھ، احترام والی شے کے ساتھ استنجا مکروہ ہے۔ احترام والی شے کی مثال احترام والی شے کی مثال روئی کے کپڑے کی مثال ہے، ریشم کے کپڑے کی مثال ہے اور روئی کی مثال ہے۔ اور استنجا مکروہ ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ مگر عذر سے، تو عذر ہو تو دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ جملہ بھی ہم نے پڑھ لیا، تو میرا خیال ہے 15 نمبر سبق آج اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ ہمارے سبق جو ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ناغہ نہیں ہوگا جی۔